محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اپنی ذات میں مکمل ہے. وہ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب متوجہ کیا گیا انسانوں کو کہ آپ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی کتنی عظمت اور کتنا احترام ہے، تو وہ اس سے اس کی عظمت اور احترام کا ہی اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اس حقیقت سے متنبہ اور خبردار کرنا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے 2-3 باتیں کہی ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو سابقہ گزری ہیں وہاں عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اور وہ اس جن جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ اور دعوت دین دی. تو اس طرح پچھلی امتوں کے عمریں لمبی ہوتی تھیں، اور ہمارے ہاں جب رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عمر اس قدر لمبی نہیں ہوتی تھی. گھٹتے گھٹتے اب پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ایوریج جو ہے وہ 33-34 سال کے قریب ہے. تو بہرحال یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، وہ ایک اس کو نظام ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو صحابہ کرام کو کہیں شبہ ہوا کہ جن لوگوں کی عمریں لمبی تھیں انہوں نے تو بہت ساری عبادتیں کر لی ہوں گی اور اپنے لیے بہت سارا ثواب اور اجر جمع کر لیا ہوگا. ہم امت محمدیہ کے جو پیروکار ہیں یا محمدی امت کے جو ارکان ہیں، ہم اس نعمت سے محروم رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو ایک نئی جہت دی، اور وہ جہت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ایوریج 30 سال بھی زندہ ہے اور اس نے 15ویں سال یا 16ویں سال سے اس کو شروع کیا ہے، تو کم از کم 15-16 دفعہ تو وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی نعمت سے بہریاب ہو گیا ہے، بہراور ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ اس شبے کا بھی ازالہ ہے اور امت مسلمہ کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عنایت کر دی ہے کہ اگر تم اس میں خلوص سے عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا کہ تمہاری یہ عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار پائے گی. صحیح. ظاہر ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو اوسط عمر ہے وہ 60+ ہے، 62-63 یا 60 اس کے لگ بھگ ہے. ہاں لیکن بات یہی ہے کہ ایوریج انسانی عمر کی بات ہو رہی ہے، جی اس کے برابر ہی بن جاتی ہے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ.